الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حامداً ومصلياً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویں پارے کا مختصر خلاصہ، بلکہ بہت ہی مختصر خلاصہ آپ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ نویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف، یہ سورہ جو ہے ختم ہو رہی ہے، اس کا اینڈ آ رہا ہے۔ اعراف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 48، 49 کے اندر، 47، 46 کے اندر چند باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان باتوں سے میں اعراف کون لوگ ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جن کے اعمال، اچھے اعمال زیادہ ہیں، گناہ والے تھوڑے سے ہیں، غلط اعمال تھوڑے سے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، کیونکہ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اچھے اعمال زیادہ ہیں۔ اور ایک وہ گروہ ہے کہ جن کی برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں بہت کم ہیں، تو پھر یہ جہنمی گروپ ہے، ان کی برائیاں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن تیسرا گروپ ایسا ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں بالکل سیم ہوں گی، یعنی ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں، بالکل سیم ہوگی، نیکیاں بھی یعنی اچھائیاں بھی، برائیاں بھی، دونوں سیم۔ تو اب یہ جنت کے اندر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ برائیاں بالکل اتنی ہی ہیں، اور جہنم کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ اچھائیاں بالکل برابر ہیں برائیوں کے۔ تو جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے ایک اونچی جگہ ہوگی، بعض تفسیر کے اندر آیا دیوار ٹائپ کی اونچی جگہ ہوگی، وہاں پر یہ لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، اور یہ لوگ وہاں سے ٹھہر کر کے جو ہے جنت کی طرف بھی دیکھ سکتے ہوں گے اور جہنم کی طرف بھی دیکھ سکتے ہوں گے۔ جنتی لوگ بھی ان کو نظر آئیں گے اور جہنمی لوگ بھی نظر آئیں گے۔ تو یہ لوگ جنتیوں سے تو کہیں گے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 46 کے اندر کہا ہے کہ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچان لیں گے، اور جنتیوں کو پکار کر کے کہیں گے السلام علیکم۔ اسے لوگ کہتے ہیں نا دنیا کے اندر السلام علیکم بھائی، اسی طریقے سے جنتیوں کو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے السلام علیکم۔ یہ لوگ ابھی جنت کے اندر نہیں ہیں، جنت جہنم کی بیچ میں دیوار پر سمجھ لیجیے اونچی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جنتیوں کو جو ہے سلام وغیرہ کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور جہنمیوں کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ دیکھو بھائی فلاں فلاں صاحب جنت میں پہنچ گئے، اور تم بول رہے تھے کہ یہ لوگ غلط ہیں، دیکھو سب یہاں سے ہم کو نظر آ رہے ہیں، تم لوگ تو نہیں دیکھ پا رہے ہو لیکن ہم کو نظر آ رہے ہو، دیکھو فلاں صاحب بھی جنت میں ہیں، فلاں فلاں صاحب سب جنت کے اندر ہیں، اور تم لوگ تو خود جہنم میں پڑے ہوئے ہو۔ دنیا کے اندر تم بولتے تھے کہ انہوں غلط ہیں اور انہوں جہنم میں جائیں گے، جبکہ تم خود جہنم میں پڑے ہوئے ہو۔ تو بہرحال اب جہنمی لوگ، ظاہر سی بات ہے برائیاں ان کے پاس زیادہ تھیں جس کی وجہ سے جہنم کے اندر گئے، تو وہ لوگ کہیں گے تم ہی کہاں جنت میں گئے ہو، تم بھی تو لٹکے ہوئے ہو بیچوں بیچ میں۔ اللہ رب العالمین جب دیکھے گا کہ میرے بندوں کو عار دلایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور پھر جس طریقے سے آیت کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اعراف والوں کو جو بالکل بیچ میں تھے، نہ جنت میں تھے نہ جہنم میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو یہ جو ہے اعراف کے لوگ ہیں، اور اسی ورڈ پر جو ہے اس سورہ کا نام سورۃ الاعراف۔ چلیے 9ویں پارے پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں پارے کے شروعات میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 88 پڑھیے آپ، اور اس کے بعد باقی آیتیں جو ہیں اسی چیز کے بارے میں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جہاں عقیدے کی بہت بڑی برائی تھی کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پوجا پرستش کرتے تھے،
وہاں ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، چیٹنگ کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور دھڑلے سے کرتے تھے. اور یہ کون لوگ زیادہ کرتے تھے؟ امیر لوگ. جیسا کہ اللہ نے کہا قال الملؤ، ملؤ مانے مطلب بھرا ہوا، بولتے ہیں نا ان کے پاس پیسہ بھرا ہوا ہے، تو پیسہ بھرا ہوا، ایسے لوگ جو خاص طور سے ڈنڈی مارتے تھے. شعیب علیہ السلام نے جہاں انہیں ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، وہاں اس اخلاقی برائی کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے کہ تم لوگ جو ڈنڈی مارتے ہو بہت غلط کرتے ہو، بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے جو ہے ناپ تول پورا کیا کرو. جب بھی لینے دینے کی بات ہو اور خرید و فروخت کی بات ہو تو سیدھی بات کیا کرو اور صحیح طریقے سے کسی کو دھوکہ مت دیا کرو، صحیح طریقے سے کاروبار کرو. تو ان لوگوں نے کہا جو ہے کہ دیکھو شعیب علیہ السلام، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے نا، ہم کو بہت سمجھانے چلے ہو، تو ہم تم کو بستی سے نکال کر کے باہر کر دیں گے، تم کو بھی نکال دیں گے، تمہارے ماننے والے جتنے ہیں تمام کے تمام لوگوں کو نکال کر کے باہر کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دنیا سے ہی باہر کر دیا. اللہ رب العالمین نے خوب زور کا زلزلہ بھیجا ان کے اوپر، چیخ بھیجی ان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام لوگوں کا صفایا ہو گیا. اللہ نے ایسا کر دیا کہ جیسے یہ تھے ہی نہیں. سوچئے ذرا، یعنی اللہ رب العالمین جو عظیم ہے، طاقتور ہے، دنیا اسی نے بنائی ہے، انسان کو اسی نے بنایا. اب انسان اس کے سامنے اچھلنے کودنے لگے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا کہ یہ لوگ شعیب علیہ السلام کو بول رہے تھے نا بستی میں سے نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے ہی نکال دیا، صفایا کر دیا. تو اس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کریں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ تذکرہ کیا گیا ہے. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں بتانا مقصود ہے. بتانا یہ مقصود ہے کچھ خاص پوائنٹ کی باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے معجزات لے کر کے فرعون کے پاس اور اس کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کہ میں نبی ہوں یہ معجزات دیے ہیں مجھے، بازو میں ہاتھ لے کر کے جاتے، ایسا ہاتھ نکالتے تو ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو جاتا، پھر اس کے بعد بازو میں لے کر کے جاتے پھر اچھا ہو جاتا، یعنی صحیح ہو جاتا. اپنا عصا اپنی لاٹھی زمین پر رکھتے تو اس بہت بڑا اژدہا سانپ بن جاتا، پھر پکڑ کر اٹھا لیتے تو وہ نارمل لاٹھی بن جاتی تھی، لکڑی بن جاتی تھی. تو فرعون سوچنے لگا کہ انہوں تو جادو سیکھ کر کے آیا ہے اور ہم بھی بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں گے. چنانچہ اس نے اعلان کروایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، بہت سارے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھئی جادوگری میرے پاس تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. میدان میں اتر گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو جادوگر تھے وہ فرعون سے کہنے لگے، فرعون کے پاس آ کر کے کہ اگر ہم لوگ جیت گئے تو کیا دو گے، کیا انعامات ملیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ روپیہ پیسہ تو بہت ملے گا تم کو، وہ تو ملے گا ہی ملے گا، انعام بہت ملے گا، لیکن تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے. مقرب کا مطلب بہت بڑا عہدہ دے دوں گا، ہے نا، لیڈر بنا دوں گا تمہیں، بہت بڑا عہدہ دے دوں گا، کرسی دے دوں گا تم لوگوں کو، اپنے محل کے اندر، اپنے دربار کے اندر، اپنی حکومت میں بہت بڑا تمہارا مضبوط عہدہ ہوگا، ہے نا. تو بہرحال یہ لوگ خوش ہو گئے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جیسا کہ آیت نمبر 115 میں ہے سورۃ الاعراف میں کہ اے موسیٰ آپ پہلے ڈالو گے یا ہم لوگ پہلے ڈالیں؟ جو کچھ ڈالنا ہے دکھانا ہے پبلک کو اپنی جادوگری، تو اگر آپ چاہو تو آپ پہلے ڈالو. یعنی دیکھیں یہاں پر بطور ادب ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ڈالنا چاہو تو چلو شوق سے آپ ڈالو، بعد میں ہم ڈالتے ہیں. یہاں پر جو ہے ایک بات کا پتہ چلتا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ تھوڑا سا ادب جو ان لوگوں نے دکھایا نا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ پہلے آپ اگر ڈالنا چاہو تو ڈالو، بعد میں ہم لوگ ڈالیں گے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پہلے تم ہی لوگ ڈالو، لیکن ان لوگوں نے جو ادب دکھایا نا، تھوڑا سا نبی کے ساتھ تھوڑا سا ادب دکھایا نا، اس ادب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ہدایت دی. آگے واقعے میں آ رہا، ان کو ہدایت دی اسی ادب کے بدلے میں. اسے معلوم ہوا کہ علماء کا ادب و احترام کرنا چاہیے. علم اگر ہے آدمی کے پاس اور ادب نہیں ہے، بڑوں کا، بزرگوں کا احترام نہیں ہے، علم والوں کا احترام نہیں ہے، تو ایسا علم کسی فائدے کا نہیں ہے.
ادب ہونا چاہیے، اہل علم کا ادب کرنا چاہیے، عالم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ بہرحال ان لوگوں نے اپنی اپنی رسیاں لاٹھیاں میدان کے اندر ڈالیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ بچھو سب ساری چیزیں نظر آنے لگیں۔ حقیقت میں وہ چیزیں بدلی نہیں تھی، بس نظر آنے لگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم بھی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام ڈالے اور ڈالتے ہی بہت بڑا اژدھا بن گیا، ان کا عصا ان کی لاٹھی، اور سارے جو وہ لوگ پھیلائے ہوئے تھے رسیاں لکڑیاں سب کچھ وہ سب نکل گیا، سب کھا لیا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے جادوگری نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جانتے تھے کہ ہاں یہ جادوگری کیا ہے، ہم کو پتا ہے یہ جادوگری ہے جو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ موسیٰ جو دکھائے ہیں یہ جادوگری نہیں ہے، جادوگر تو جانتا نا جادوگری کیا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک جھوٹا مکار سیاست داں لیڈر کس طرح اپنی کرسی بچاتا ہے۔ اب فرعون کو اپنی کرسی خطرے میں نظر آنے لگی، اس کی بےزتی محسوس ہوئی کہ اس نے جادوگروں کو بلایا تھا یہاں فائٹ کرنے کے لیے اور جادوگری اسلام قبول کر لیے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا تم لوگ آپس میں ملے ہوئے ہو، تم لوگ جا کر کے موسیٰ سے پہلے سے بات چیت کر لیے ہو، اور دراصل موسیٰ ہی تمہارا استاد ہے، یہ تم لوگ مل کر کے آ کر کے یہاں ناٹک کر کے مجھے ہرائے ہو، آپس میں تم لوگ جو ہے میچ پہلے سے فکسنگ کر لیے تھے۔ الزام لگانے لگا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا، پہلے داہنا ہاتھ کاٹوں گا، پھر بایاں پیر کاٹوں گا، پھر بایاں ہاتھ کاٹوں گا، پھر داہنا پیر کاٹوں گا، پھر زندہ رکھوں گا، پھر اس کے بعد کھجور پر لٹکا دوں گا، پھانسی دے دوں گا۔ یہ سزا کی بہت بری شکل ہے سزا دینے کی، اس طرح ظلم کرنا بہت 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 برا ہے، لیکن اس نے خود ظالم تھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن مرنے سے پہلے جادوگر کہنے لگے کہ دیکھو ہم اللہ پر ایمان لائے، اسی وجہ سے تم ہم کو مارنا چاہتے ہو، سزا دینا چاہتے ہو، کوئی بات نہیں ہے، مار دو، ویسے بھی مر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لوگ عہدے کے لیے مانگ کر رہے تھے، پیسہ مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، یہ اس طرح سوال کر رہے تھے۔ اور ابھی دیکھیے آپ جب ایمان والے بن گئے نا تو نہ دنیا کی کوئی فکر انہیں ہے، نہ دولت کی کوئی فکر ہے، نہ عہدہ کرسی منصب کی کسی چیز کی فکر ہے، بلکہ انہیں فکر ہے تو اس بات کی، کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ یعنی اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جس اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اب ایمان کی دولت مل گئی تو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری روح نکلے تو ہم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ہمارے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے کہ ہم کافر ہو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں، برداشت کر لے جائیں ہر چیز کو، اور روح نکلتے وقت ہم مومن ہو، مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر دیکھو نا کہ جو شخص دینداری کو پسند کرتا ہے، دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز میں دین کو دیکھتا ہے، ایک طرف دنیا بلاتی ہے، ایک طرف جو ہے دین بلاتا ہے، اور وہ دین کو اختیار کرتا ہے، اچھائی کو اختیار کرتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا کہ جو ہے کاروبار کو اختیار کروں نماز نہ پڑھوں، بلکہ نماز کا وقت ہوا کاروبار سے فوراً اٹھ جاتا ہے، گراہک آئیں جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا بلاوا آیا ہے میں جاؤں گا، تو سمجھ لو گواہی دو کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور جو صرف پورا دن بھر ہائے دولت کی ہائے دولت، نماز روزہ کچھ بھی نہیں، بس دولت دولت، کاروبار کاروبار، تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جیسا کہ جادوگروں کو دیکھو آپ، جب ایمان نہیں تھا تو دنیا دنیا کر رہے تھے، اور جب ایمان کی دولت ان کے پاس آ گئی تو دین دین کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آیت نمبر 163 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، بنو اسرائیل کے اندر ایک بستی تھی، اس بستی کے نام ایلیا تھا، اور بستی کے قریب ہی ایک بہت بڑی ندی تھی یا سمندر تھا جہاں مچھلیاں بہت ساری تھیں، اور اس بستی کا گزر بسر ان مچھلیوں پر ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کو آزمانا چاہا، امتحان لینا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اوپر حرام کیا جاتا ہے کہ مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن یعنی سنیچر کو ہفتے کے دن نہیں کر سکتے ہو۔
یہ لوگ جو ہے مان لیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اب یہ لوگ جال لے کر کے جاتے, پورا ہفتہ پوری ویک جو ہے, سنڈے جاتے, منڈے ٹیوزڈے, کوئی مچھلی نظر نہیں آتی پانی کے اندر, کوئی دکھائی نہیں دیتی, ایک مچھلی بھی نہیں دکھائی دیتی. اور جب سیٹرڈے کو جاتے یعنی ہفتے والے دن, جمعہ کے بعد ہفتے والے دن جب جاتے تو مچھلیاں اوپر تیرتی ہوئی دکھائی دیتی. وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان تھا, اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے بھائی دنیا کے اندر. آپ کبھی بھی غور کرو تو دکان پر گراہک نہیں رہتا ہے, جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے گراہک آ جاتا ہے. اذان کی آواز جیسے آتی ہے نیند آنے لگتی ہے, گھر پر آپ لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی ہے, لیکن جیسے اذان ہونے لگتی ہے فوراً نیند آنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا تھا. سنیچر والے دن, ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر نظر آ رہی تھی. چنانچہ اس میں سے کئی گروہ ہو گئے, یہ لوگ بٹ گئے تھوڑے کر کے. ایک گروپ نے کیا کیا کہ ہیلا کیا. ہیلا کا مطلب کیا ہے نا, مطلب اللہ تعالیٰ سے چیٹنگ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے. کیا کیا ان لوگوں نے کہ جمعہ کے دن جا کر کے جال وغیرہ لگا دیتے اور ہفتے کو لگائے رکھتے. ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں آ کر کے پھنس جاتی. پھر جا کر کے اتوار کو نکالتے ہیں, یعنی جمعہ کو لگائے, ہفتہ کو جال لگا ہوا ہے, اتوار کے دن جا کر کے نکال لیتے, مچھلیاں اس میں پھنسی رہتی تھی اور کہتے تھے کہ ہفتے کے دن ہم نے شکار نہیں کیا ہے, ہم تو جمعہ کو لگائے تھے, اتوار کو نکالے, تو ہفتے کے دن ہم نے شکار کیا ہی نہیں. اس طریقے سے اللہ سے چیٹنگ کرنے لگے, دھوکہ کرنے لگے, جبکہ مچھلیاں پھنس رہی تھی ہفتے والے دن, تو شکار تو ہفتے والے دن ہوا نا. ایک گروپ یہ ہو گیا. ایک گروپ ایسا ہوا کہ جو منع کر رہا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جو ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا, تم غلط کر رہے ہو. اور ایک گروپ ایسا تھا کہ جو شروع میں بولا کہ ہاں بھائی تم غلط کر رہے ہو, بعد میں تھک کر کے بیٹھ گیا, جاؤ جو چاہے کرو, ہم اب کچھ نہیں بولنے والے, تھک گئے تم لوگوں کو سمجھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا نا, تو جو لوگ ہیلا کر رہے تھے, غلط کام کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کر کے چیٹنگ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا. ان کے بزرگوں کو سور بنایا, بد جانور, سب سے بری شکل, اور نوجوانوں کو بندر بنا دیا, ان کو موت واقع کر دی. اب یہ جو بندر گھوم رہے ہیں آپ ایسا مت سمجھو کہ وہی لوگ ہیں, نہیں, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا. اور وہ لوگ جو روک رہے تھے برابر آخر تک, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا, وہ لوگ بچ گئے. اور جو لوگ شروع میں تو بولے, بعد میں بولنا بند کر دیے, بولے کہ اب نہیں بولتا ہوں, ان لوگوں کا کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے. ان لوگوں کا کیا ہوا, ان لوگوں کا انجام کیا ہوا, کیا اللہ نے ان کو بھی عذاب دیا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا, معاف کر دیا, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا. لیکن ایک آخری بات یہاں پر اس مسئلے میں اور بھی ذکر کر دوں کہ ہم لوگ امت محمدیہ کے لوگ ہفتے کے دن شکار کر بھی سکتے ہیں, مچھلی کھا بھی سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے تھا, بنو اسرائیل کے لوگوں کے لیے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کیا جا رہا ہے نا, تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو ان کے لیے تھا ہفتے کے دن کے بارے میں یہ ساری چیزیں. ہمارے لیے ہفتے کے دن, مچھلی کے دن شکار بھی کر بھی سکتے ہیں, مچھلی کا کھا بھی سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے لیے منع نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے ایک بہت اہم بات کہی ہے. اس سے ہم مسلمانوں کے بہت سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی غیب جانتے تھے, نبی نفع نقصان کے مالک ہیں. اس آیت کے اندر غور سے پڑھیں گے تو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اے نبی آپ فرما دیجئے, میں خود اپنی ذات خاص کے لیے, میں اپنے آپ کے لیے, اے نبی آپ کہہ دیجئے, لوگوں کو بتا دیجئے, میں خود اپنے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا. دوسروں کو تو چھوڑیے, اپنے لیے میں نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ میں جو چاہوں خود سے کر لوں, اپنے آپ کو نفع پہنچا سکوں, اور نہ کسی نقصان کا میرے اندر خود وہ پاور نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا اختیار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گئے تھے, دانت ٹوٹ گئے تھے, شہید ہو گئے تھے. کیوں ٹوٹنے ہی نہیں دیتے تھے؟ نفع نقصان کا اختیار خود ہوتا تو. کتنے سارے جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا شہید ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے دیتے؟ نفع نقصان کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا. پھر آگے کہا گیا کہ مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو. ہاں مجھے نفع اتنا پہنچتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے, نقصان بھی اتنا پہنچتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. مطلب اللہ کے اختیار میں, میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے میرے حق میں وہ کرتا ہے. اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا,
مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا، بہت نفع حاصل کر لیتا. مجھے غیب کی خبر نہیں ہے اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا. میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. میں ڈرانے والا ہوں کہ دیکھو غلط کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. خوشخبری دینے والا ہوں. میں غیب کی باتیں نہیں جانتا ہوں. آج لوگ بولتے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے، اور مثال کیا دیتے ہیں بھائی، نبی آج کل کے حالات بھی بتا دیے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ بچے نافرمان ہو جائیں گے ماں باپ کے، شراب عام ہو جائے گی، گناہ عام ہو جائے گا. دیکھو نبی غیب کی باتیں بتا رہے ہیں. قرب قیامت میں دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. نبی دیکھو بتا رہے ہیں. تو غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں نا؟ نہیں، اس کو غیب جاننا نہیں کہتے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو بتایا. غیب کہتے ہیں جس کو کوئی نہ بتائے، اپنے آپ سے جاننا، اس کو غیب بولتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں بتاتا، اللہ تعالیٰ غیب کا مالک ہے. اور اگر یہ کہو کہ کوئی مجھے بتائے اور پھر میں کسی کو بتاؤں، اس کو غیب کہتے ہیں. تب تو میں بھی غیب کا جاننے والا ہوں، کیونکہ نبی نے مجھے بھی بتایا اور میں بھی بتا سکتا ہوں کہ قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا. ابھی ہوا نہیں لیکن پھر بھی بتا سکتا ہوں. کیوں؟ میں نے احادیث کے اندر پڑھا ہے، میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے. اب آپ لوگ سن لیے، آپ لوگ بھی غیب والے ہو گئے. تو اس کو غیب نہیں کہتے ہیں. غیب کہتے ہیں کہ جس کو کوئی نہ بتائے، خود سے سب کچھ جاننے والا ہو، اس کو غیب کا جاننے والا کہتے ہیں. اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، ذرا بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر ذکر کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو، خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو. یعنی خاموشی کے ساتھ قرآن سنو گے، جب قرآن پڑھا جائے تب تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے. اس آیت کے پیش کرنے کا میرا مقصد آج یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو، اسی لیے جب امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں تو پیچھے مقتدی لوگ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ بھی قرآن میں سے ہے. جیسے ضمی سورہ خاموشی سے سنا جاتا ہے، ایسے ہی سورۃ الفاتحہ بھی خاموشی سے سنا جائے، اس کو پڑھا نہ جائے. تو میں کہوں گا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کہی ہے وہ دراصل پہلی بات تو مکہ کے اندر مشرکین شور و غل کرتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر جو ہے تم خاموشی سے سنو گے تو ہو سکتا ہے ہدایت پاؤ، رحمت پاؤ. تم لوگ نہیں خاموشی سے سنو گے تو سمجھ نہیں پاؤ گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے، جیسے ضمی سورہ ہے سنو، نارمل قرآن پڑھا جا رہا ہے غور سے سنو. سورۃ الفاتحہ جب پڑھا جائے تو پڑھنا ہے مقتدی کو بھی، کوئی بھی ہو. سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر وضاحت کر دی گئی. دیکھو قرآن کو اچھے طریقے سے اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب حدیث کو ساتھ میں لے کر سمجھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن دنیا کے اندر نہیں بھیجا بلکہ ہمارے نبی کو بھی بھیجا ہے، نبی کے ذریعے قرآن بھیجا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی کتاب یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف قرآن بھیج دیتا. لوگ دیکھو نبی کی ضرورت نہیں، لیکن نبی کی ضرورت ہے کیونکہ نبی نے بتایا ہر آیت کا مطلب، کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز جو ہے نہیں ہوتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حدیث کے اندر. تو اس آیت کا صحیح مطلب سامنے آ گیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر جو حکم دیا گیا خاموش رہو، اس سے سورۃ الفاتحہ آؤٹ ہے، باہر ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جیسے ایک مثال میں دوں، قرآن کی آیتیں، میں نے کہا نا کہ قرآن کی آیتوں کو حدیث کے ساتھ لے کر کے جب چلو گے تبھی سمجھ میں آئیں گی اچھے طریقے سے. سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد مئۃ جلدہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ زنا کار مرد اور زنا کار عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ اسلامی قانون ہے کہ ایک لڑکا زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے، لڑکی زنا کرتی ہے 100 کوڑے لگاؤ.
تو اس آیت سے پتہ چلا چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو سب کو 100 کوڑے لگاؤ، قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہے اصلی رولز جو صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی احادیث کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ ہوں تو رجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ ہوں تو کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا۔ تو اب اس آیت سے اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب کو جو ہے 100 کوڑے لگاؤ، لیکن حقیقت میں اصلی مطلب سمجھ میں آتا ہے اس وقت کہ جب احادیث کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ حکم جو ہے صرف کس کے لیے ہے؟ جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے لیے ہے کہ 100 کوڑے لگاؤ، لیکن شادی شدہ ہیں تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی بتایا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ لوگ آئے ہیں کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، پتھر سے مار مار کر کے ان کو رجم کیا گیا ہے تاکہ دنیا کے اندر ہی سزا مل جائے، آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ جب دنیا کے اندر سزا مل جاتی ہے تو آخرت کی سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ یا صحابیات کسی سے ایسی غلطی کبھی ہوئی ہے تو وہ لوگ آ کر کے خود سزا کے لیے پیش کر دیے ہیں کہ ایسی بھول میں غلطی ہو گئی ہے، ہمیں دنیا کے اندر سزا مل جائے، آخرت کی سزا سے اللہ تعالی ہم کو بچا لے۔ تو قرآن حدیث کو ساتھ میں لے کر کے چلو گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی، اور صرف قرآن کی آیت کو لے کر کے اس میں کہا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہی چیختے رہو گے سورۃ الفاتحہ مت پڑھو، سورۃ الفاتحہ مت پڑھو، یہاں تک کہ جو ہے لوگ اتنا اس لفظ کے پیچھے پڑ گئے سورۃ الفاتحہ مت پڑھو کہ لوگ نماز جنازہ میں پڑھنے بند کر دی۔ سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں نہیں، امام صاحب کے پیچھے نہیں، بس امام صاحب خالی پڑھ لے رہے اور کوئی بھی نہیں پڑھ رہے، اور پھر اس کے بعد ہم کو بول رہے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، حالانکہ یہ لفظ ان کے اوپر فٹ آتا ہے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم تو درود پڑھ رہے ہیں بھائی، ہم تو تیار، ہم جو سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ سورۃ الفاتحہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ ان کے لیے پرفیکٹ ہے جو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ مت پڑھو، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ فاتحہ وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، فاتحہ تو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اور اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، بغیر فاتحہ پڑھے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، نہ فرض نہ سنت نہ نفل، نہ نماز جنازہ نہ نماز کسوف نہ خسوف، نماز استسقاء، کوئی نماز بغیر سورۃ الفاتحہ پڑھے نہیں ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال سورہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الانفال جنگ بدر کا واقعہ ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کی ابتدا میں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ چیز غور سے سنو اور اس پر اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھو، یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے تو ہم ایمان والے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ایمان والے نہیں۔ فٹ کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آتا ہے، پہلی کوالٹی ایمان والوں کی کہ اللہ کے نام سے ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے بتائی جاتی ہیں، تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ دوسری کوالٹی، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ چھینک آ گئی ہو کوئی صاحب یاد کر رہے ہیں آپ، ہے نہیں، وہ بلی راستہ کاٹ دیے تو اب سفر نکو کرو ورنہ سفر کچھ بھی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بلی راستہ کاٹ دی، ہے نہیں، چپل الٹی ہے تو گھر میں لڑائیاں ہو جائیں گے، کینچی مت چلاؤ ورنہ گھر میں لڑائیاں ہو جائیں گے، جالے گھر میں ہیں تو نحوست گھر میں آئے گی، ہے نا، اور اسی طریقے سے گھر پر کوا بول دیا تو مہمان آنے والے ہیں، اور جائے نماز اگر جو ہے ایسی بچھا کر کے رکھے تو شیطان پڑھ لے گا آ کر کے نماز، اور قرآن کھلی چھوڑ دیے تو شیطان آ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ شیطان اتنا اچھا نہیں ہے کہ آ کر کے نماز اور قرآن پڑھے، وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ گھر کی صاف صفائی کرنی چاہیے، جائے نماز بھی ایسے ہی نہیں رکھنا چاہیے، ادب سے اس کو فولڈ کر کے رکھ دینا چاہیے، قرآن ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ الگ چیز ہے، لیکن عقیدہ بنا لینا کہ یہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو دکھائی دیتا ہے ان کے چاہنے وانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ایمان والے تیسری کوالٹی ہے اپنے رب پر ہر حال میں بھروسہ کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، چوتھی کوالٹی، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز نہیں چھوٹتی ایمان والوں سے،
اور پانچویں کوالٹی، ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. ہاں بچا بچا کر کے نہیں رکھتے ہیں، ہے نا، کہ بس بچا بچا کے رکھو، پھر اس کے بعد آخری وقت آ جائے، مرنے کا وقت ہے تو سانس روک کر کے اتنا صدقہ کر دو، اتنا خیرات کر دو. اب کیا فائدہ؟ جب خیرات صدقہ کرنا چاہیے تھا تو بچا بچا کر کے رکھے، اور اب تو جانے والے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہے نا. بالکل بزرگ ہو چکے، شوگر پیشنٹ، بی پی، نہ کچھ کھا سکتے، نہ کچھ بول سکتے، نہ کہیں گھومنے کے لیے جا سکتے، بیڈ پہ پڑے ہوئے ہو. اب آپ کو مال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ بول رہے ہو یہ صدقہ کر دو، یہ بورنگ لگوا دو، وہاں مسجد بنا دو، یہ کر دو. بے شک صدقہ قبول ہوگا اس وقت بھی، لیکن بہتر صدقہ نہیں ہوگا. بہتر صدقہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. خواہش ہوتی ہے انسان کی میں خود اپنے آپ پر خرچ کروں، کرو، لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ چاہے تو سب کچھ اپنے اوپر خرچ کر لے. اللہ رب العالمین چاہے تو میرے بندے کو دیا ہے نا، اللہ رب العالمین نے دیا ہے بندے کو، چاہے تو سب کچھ اپنے اوپر خرچ کر لے. یعنی ابھی اس کی صحت ایسی ہے کہ وہ گھوم سکتا ہے جا کر کے دنیا کے اندر، وہ عیش و عشرت بھی کر سکتا ہے، لٹا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرا بندہ ایسا نہیں کر رہا، صرف جائز جگہوں پر اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے میرا بندہ. بڑا اچھا ہے میرا بندہ، اللہ وہاں خوش ہوتا ہے. تو بہرحال دوستو بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے.